یعنی آپ کے 3 سوال ہیں جادو کے بارے میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ کو جیسے ٹوپی میں سے کبوتر نکال کے دکھایا جاتا ہے، اس کو ہم پہلے سادہ لفظوں، تشریح بعد میں کریں گے، پہلے سادہ لفظوں میں کہیں گے کہ وہ ایک ایلیجن ہوتا ہے جس کو ٹرکس کہا جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی میجک نہیں ہوتا، اور جو اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں لوگ، وہ اپنے آپ کو میجیشین نہیں کہتے، وہ اب اپنے آپ کو ایلیجنسٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ڈیفرنس آیا ہے۔ پہلے پرانے زمانے میں ایسے لوگوں کو میجیشین کہا جاتا تھا، لیکن اب ایلیجنسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جیسے تاش کے پتوں کو بدلنا اور نکالنا، کبوتر نکالنا، خرگوش نکالنا، یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھ کے دیکھنے کی سپیڈ سے زیادہ تیزی سے ہاتھ چلا کے یا آپ کی توجہ ڈائیورٹ کر کے وہ چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری دیکھنے کی بھی ایک سپیڈ ہے نا، حالانکہ وہ اگر وہ نوٹ کوئی بدلتے ہیں یا کارڈ بدلتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھ کے اندر، ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ہاتھ گھمانے کا اور ایسے آپ کی توجہ ادھر سے ادھر لانے کا، ہاتھ گھماتے ہوئے آپ کی توجہ ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایلیجن کریٹ کرتے ہیں۔ مطلب وہ بول کے بھی سہارا لیتے ہیں، نارملی نہیں بولتے۔ ایلیجنسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ بول کے کم ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اشاروں سے، آپ کے ہاتھوں کے اشاروں سے ادھر ادھر کر کے آپ کی توجہ کسی بھی جگہ سے ہٹا کے دوسری طرف کر کے اور اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ ہو گیا ایلیجن، اس کو تو میجک نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ایک روحانی طور پہ ان کو روح پہ اثر کراتے ہیں میجک کا، اور یہ وہ، اس کو میں کہوں گا کہ وہ ایک نفسیاتی عمل ہے، یعنی آپ کی نفسیات پہ وار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی آدمی ایک کسی جانور کی یا بکرے کی سری لے کے، سر لے کے، اس کا ذبح ہوئے بکرے کا سر لے کے اس پہ مختلف قسم کے رنگ پھینک دے اور کوئی 40-50 سوئیاں چبو دے اس کے اندر، سری کے اندر بڑی بڑی سوئیاں، یا اس طرح سے کچھ کر دے، ایک آدھ رسی باندھ دے، یا اس طرح کا کچھ بھی کر دے بغیر کچھ پڑھے لکھے، یہ ہم ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہہ رہے ہیں، وہ بکرے کا یا جانور کا سر اگر آپ کے گھر کے باہر رکھ دیا جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں کچھ وہم اور کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں گی، حالانکہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب وہ تو ویسے ہی اس نے، مطلب کسی نے سر کو اس کے کو یہ سارا معاملات کیے ہیں، لیکن اس سے جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ گھیر لیں گے، وہ اس میں ٹریپ ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں یہ دوسری بات تو ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا ٹیکٹ فل طریقہ جس سے کوئی خوف زدہ ہو جائے کسی بھی ایسے کام سے، اس کو بھی لوگ میجک سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جسٹ ایک جانور کا سر کسی کے گھر کے دروازے پہ رکھنا، یہ جادو تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا کوئی ایفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کو ڈر لگے گا، ایک آڈ ایکٹ ہے، ایک مطلب باقی روٹین سے ہٹ کے ایک چیز ہوگی، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، تو اس کو لوگ میجک سمجھ کے اور خود اپنی ہی نفسیات میں مبتلا ہو کے نیگیٹیوٹی، ہاں وہ جو بھی آدمی ہوگا جس کے گھر کے باہر یہ ایسا عمل کیا جائے گا، ایکٹ کیا جائے گا، وہ خود سے کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچ کے کہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے مجھے، یا کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، یا کسی نے مجھے کچھ کر دیا ہے، اس طریقے سے وہ آدمی اس کو سمجھ کے خود ہی اپنی وہ نفسیات میں مبتلا ہو کر اپنا ہی نقصان خود کرے گا۔ یعنی اس جانور کے سر کی وجہ سے نہیں ایسا ہوگا، وہ اس کی اپنی نفسیات کی وجہ سے ایسے ہوگا۔ نہیں، آپ کا سوال ہے کہ میجک کیا ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی یہ بتائی ہے ایلیجن، ایلیجن میں نے بتایا کہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے بتایا مجھے کہ یہ جو نفسیاتی طور پہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی روحانی طور پہ جو کرتے ہیں علم، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ایک نفسیات ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس جادو کی بات کر رہے ہیں، کون سا ایسا آپ نے ایکشن یا ایسی چیز دیکھی ہے یہاں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جس کو آپ جادو کہہ رہے ہیں، آپ نے وہ مجھے ایگزامپل دینی ہے۔ کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ فار ایگزامپل ان کا
پتلا بناتے ہیں. اوکے ان کو نہیں پتہ ہوتا ٹھیک ہے کیسے ہو رہا ہوتا ہے. ان میں تو سوئی وغیرہ کرتے اوکے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا مطلب ہے یہ جو بلیک میجک کرتے ہیں، ایک پتلا بناتے ہیں، آٹے کا گوندتے ہیں یا کپڑے کا بناتے ہیں، اس میں سوئیاں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بیک اینڈ پہ یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس آدمی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. آپ کا یہ کہنا. اچھا اس کی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے نا، کسی بھی جانور کا سر لے کے اس طرح سے پھینک دینا یا کر دینا، یا یہ بھی وہی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ وہ اس دیکھیں آپ جدید دور ہے، سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کی اب فورینزک جانچ ہوتی ہے، اتنی ریسرچ اور انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی فورینزک کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی مائکرو لیول پہ جا کے بھی چیزوں کی جانچ پڑتال کرنا. ڈیپتھ میں جا کے. ٹھیک ہے. اچھا اس اتنے ترقی یافتہ دور میں پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ چیزیں مطلب سپرسٹیشنز ہیں بہت، لیکن وہ اس کو سائنٹیفکلی جانچ نہیں کرتے اس چیز کی. کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی آدمی، جیسے میں نے سر کو لیا بکرے کے یا جانور کسی کے سر کو لے کے کر رہا ہے، تو اس سے کسی انسان پہ ایفیکٹ آ جائے، یا اسی طرح سے کوئی پتلا بنا کے اس پہ سوئیاں چبوئے جائیں یا اس پہ کچھ لکھا جائے یا اس پہ رنگ پھینکا جائے، اور پتلا کہیں 2 میل 4 میل یا کچھ فاصلے پہ پڑا ہے یا اس کے سامنے بھی پڑا ہے. سامنے پڑے ہونے سے اور فاصلے پہ پڑے ہونے سے ذرا ایک فرق تو ضرور ہے کہ سامنے وہ نفسیاتی طور پہ مغلوب ہوگا، ایک نہ سمجھنے والا بندہ، کمزور خیالات اور کمزور نظریات کا مالک، وہ یہ تو پرابلم ہوگی اسے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس کے دور سے پڑے ہوئے اس پہ کوئی سائنٹیفکلی کوئی ایفیکٹ نہیں آ سکتا. ٹھیک، ایک جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے، جو سائنس پڑھا ہوا ہے یا جو اس زمانے کی نشیب و فراز یا رموز و اسرار جو تھوڑے بہت جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. اچھا اس کو میں ایک اور اس کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دور سے کسی کا پتلا بنا کے اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے یا کچھ کیا جا سکتا ہے سپوز، تو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپس میں بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم امریکن صدر دشمن سمجھتے ہیں یا انڈین صدر کوئی ایسے ان کے اداروں کو دشمن سمجھتے ہیں، تو وہ پتلا بنا کے ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جنگیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے یا اور ایسے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے آج کل ہماری سیاست ہو رہی ہے، وہ جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کو اس طرح سے ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کا مطلب ہے اس کا ایفیکٹ بالکل نہیں ہے. بڑے لیول پہ تو خاص طور پہ نہیں ہے، چھوٹے لیول پہ ایفیکٹ اس وجہ سے ہے کہ لوگ اتنے سینسیبل نہیں ہیں، اتنے فورینزک نہیں ہیں، اتنے ریسرچرز نہیں ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کو سائنسی بنیادوں پہ پرکھ کر ان کا کوئی فیصلہ کریں یا اس کا کوئی اثر لیں. آپ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جتنی بھی توہمات اور یہ جتنی بھی سپرسٹیشنز ہیں یہ ہمیشہ آپ نچلے طبقے میں بہت زیادہ دیکھیں گے. اوپر والے طبقے میں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے خالی ہیں، لیکن وہ کسی اور سینس میں ہے، مطلب تھوڑا لائٹر موڈ میں لیتے ہیں. مطلب وہ بھی پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں. دعا تو ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا عمل ہے، ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے، یہ ہر علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن جادو کے والے سے میں کہوں گا کہ آپ نے مجھے وہ جادو کی مثال دینی ہے جو بالکل مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہو یا آپ نے کسی کو دیکھا ہو ویسے ہوتے. لیکن یہ میری جو 2 مثالیں ہیں وہ سامنے رکھنی ہے کہ نفسیاتی طور پہ اگر آپ نے اس آدمی کو گرا دیا ہے، وہ تو دیکھیں میں بھی کسی کو ایسے کسی ضرورت مند کو، آپ یا میں، اس کو ڈپریس کریں گے، کوئی ایسے کام بتائیں گے کہ اس کے بس میں ہی نہ ہو کرنے کے لیے، اسے کہہ دیں، بلیک میل کریں گے، جی میں آپ کو اس کی تنخواہ یا اس کی اجرت میں اس وقت دوں گا جب تک یہ کام نہیں کر لو گے، تو اس کو مجبوری کرنا پڑے گا. اور مجبوراً اگر وہ بہت مجبور ہے تو وہ اپنے جسم سے زیادہ بھی وزن اٹھائے گا اور بیمار بھی ہو جائے گا. ڈپریس کر کے اس کو اس طرح سے وہ مغلوب کر کے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ کسی کو نفسیاتی طور پہ کیسے
جو ہے نا وہ مات دینی ہے. آپ دیکھیں نارملی کبھی بحث مباحثے میں بھی کچھ لوگ اتنے وہ فراڈولنٹ ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بولنے کا انداز, بات کرنے کے انداز سے وہ سچے آدمی کو بھی جھوٹا بنا کے چلے جاتے ہیں اور اس کی بھی انسلٹ کر کے اٹھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نفسیاتی طور پہ, اخلاقی طور پہ یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں, یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے پہ. اب دیکھیں بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ میجک کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے. اگر آج سے ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یقین رکھا جاتا تھا. ہر گھر میں وہ تعویذ لٹکے ہوتے تھے, کتے لٹکے ہوتے تھے, یا اس طرح سے کوئی نہ کوئی ان کا لنک ہوتا تھا کسی میجیشین ٹائپ یا اس عملیات والے بابے سے ہر آدمی کا, اور وہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ میرا بابا زیادہ اچھے عمل کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. جب آہستہ آہستہ یہ دنیا جدید ہوئی ہے, کمپیوٹرائزڈ ہوئی ہے, کمیونیکیشن بڑھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, انسان نے کہکشائیں دیکھی ہیں, ان میں جا کے گھس کر دیکھا ہے, بلیک ہولز دیکھے ہیں, تب سے یہ چیزیں بدل رہی ہیں. اب لوگ اس طریقے سے یہ کام نہیں کر رہے, یہ ان چیزوں پہ اتنا نہیں وہ کر رہے کہ جو ہے نا ان کو اس طریقے سے مانے جیسے ایک ماضی میں مانا جاتا تھا. آپ کا تھرڈ کویسچن تھا ایک اور. اچھا, جہاں تک میرا خیال ہے میں اسی پیرائے میں بات کروں گا جو میں نے تمثیلات آپ کو پہلے دی ہیں. جب انسان اپنے روزگار میں مصروف ہوتا ہے تو روزگار میں کبھی نقصان, کبھی نفع, کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اور سب سے پہلے جو گھروں میں آپ کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے, بیسک جو لڑائی اور خوشی کی وجہ ہے, وہ آپ کا معاش ہوتا ہے. جب بھی کاروبار میں یا آپ کے معاش میں 19-20 ہوگا تو آپ کے گھر میں رویے بدلیں گے, اسپیشلی ہیڈ آف دی ہوم, اس کا رویہ بدلے گا. اور اس کا رویہ بدلنے کی وجہ سے جب وہ باقی لوگوں کی سہولیات میں کٹس لگاتا ہے تو باقی گھر والے بھی انوائڈ ہوتے ہیں, تھوڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں اس کے رویے کی وجہ سے, ان کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. اچھا, دوسرا مذہبی طور پر یہ دیکھیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک پیس آف مائنڈ تو ملتا ہے اس سے, یہ پڑھنے سے یا اس طرح سے. تو وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ گریجولی جب وہ اس میں فال کر رہے ہوتے ہیں, اس لمپ میں کہ ان کا معاشی بحران آ رہا ہے گھر میں, تو وہ ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا, خود کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اس مطلب ماحول سے گزر رہے ہیں, خود کو نہیں احساس ہو رہا ہوتا. اور ایک دم سے جب کوئی چیز ہٹ کے کرتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت آپ نے کہی, تو نفسیاتی طور پہ ان کو ریلیکس فیل ہوتا ہے, ایک پیس آف مائنڈ, کیونکہ ان کی جو فوکس ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف. اچھا, اس میں آ کے کوئی بھی سمجھدار آدمی یا ان کا ہی ممبر کوئی ان کو اگر نفسیاتی طور پہ ٹرین کر دے, ان کی کاؤنسلنگ کر دے, یا کوئی قاری یا کوئی ایسا عملیات والا بندہ آ جائے اور ان کو کہہ دے کہ یہ آپ کی ہم نے چیزیں ختم کر دی ہیں, نیگیٹو فورسز ہیں جو بھی, تو آپ کی ہاں, اور قرآن کے ریفرنس سے ہم نے قرآن آپ پہ پڑھا ہے یا آپ نے سنا ہے تو اس کا آپ کو ہوگا. اچھا, یہ بنیادی طور پہ ہمیں نفسیاتی طور پہ بھی, بنیادی طور پہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس چیز کی پاور ہے, اور ایک ہمیں انرجی ملتی ہے ان چیزوں سے. جب ہم ان چیزوں سے انرجی حاصل کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان سے انرجی ملنی ہے, تو جو نیگیٹو فورسز ہیں جو نفسیاتی طور پہ اندر جو ریزائڈ کر رہی ہیں چیزیں, وہ بھی ایگزٹ کرنا شروع کر جاتی ہے, اور پازیٹیو فورس اس میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس میں کوئی آؤٹر فورس انوالو نہیں ہو سکتی, مطلب یہ تو ان کا خود سے ہی ذہن میں بنایا ہوا ایک تھا, یعنی ان کے حالات کی وجہ سے آپس میں وہ کلیش ہو رہا تھا. تو مطلب اگر آپ کہیں تو حالات میں کچھ اور آپ یوں کہیں, آپ کو میں ایک اور مثالیں دیتا ہوں, ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے گھروں میں, یہ سنا ہوا ہے آپ نے کبھی کہ لوگوں کے گھروں میں کپڑوں میں آگ لگ گئی, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ سارے ٹرکس ہیں. آپ کو بازار سے ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ ہاتھ میں رکھیں گے تو گرم ہو جائے گی, اور چھوڑیں گے کھلا چھوڑیں گے تو وہ مطلب یہ ہو جائے گی. اس طرح کے اور کافی سارے کیمیکلز ہیں جن کیمیکلز کی وجہ سے یہ سارے شعبدہ بازی اور ٹرکس ہوتے ہیں.
میں نے پھر کہا ہے کہ ایلیوژن ٹرکس علیحدہ چیز ہے اور نفسیاتی جو ڈس آرڈرز ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. ہم جب تک نفسیات کو ہم نے نہیں پڑھا تھا، انسان نے، نفسیات ایک موضوع نہیں تھا، نفسیات ایک علم نہیں تھا، اس وقت تک ہم ان ساری چیزوں کو میجک سمجھتے تھے. جب انسان نے نفسیات کو ایک علیحدہ مضمون کے طور پر لیا اور اس میں اسٹڈی اور ریسرچ کی، تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے اوپر کوئی میجک نہیں تھا، یہ ہماری اپنی ہی نفسیات تھی جس کے دائرے میں پھنس کے وی ور ٹریپڈ ان اے ٹریپ. مطلب یہ خود کا تھا، اس میں ہم یہ پھنس گئے تھے اور اس کے تحت ہی ہم سارے وہ رانگ ڈوئنگس کر رہے تھے، جو نیگیٹیوٹی ہم پھیلا رہے تھے وہ اس کی وجہ تھی. میں اس بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک میجک ایگزسٹ کرتا ہے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو آپ نے یہ کہا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ بلیک میجک ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے لیے نہیں کنسیپٹ ملتا ہے، لیکن آپ اگر قرآن سے رجوع کریں گے تو آپ کو وہاں پہ یہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ملے گا. قرآن سے ہی ایک واقعہ نکال کے سب لوگ اس کو لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. اوکے، اچھا، سب لوگ یہ بات مانتے ہیں لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بات کیسے لکھی ہے قرآن پاک میں. ادھر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر جو لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہے، یہ جادو زدہ شخص ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے جادو ہوا ہے یا جادو زدہ یا جادو ہوا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ نبی پہ جادو ہونے کی بات کس نے کی؟ کافروں نے کی، اور اس کو ڈینائی کیا، مطلب اس کی تردید کی اللہ نے کہ نہیں، میرا نبی جادو زدہ یا جادو ہوا شخص نہیں ہے. اب ذرا غور کریں، آج ہم مسلمان کافروں کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، یہ جادو زدہ نہیں ہے، تو ہم خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ان پہ جادو ہے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ نہیں. اور یہ بات تو کافر کہتے تھے، ہم مسلمان آج کہہ رہے ہیں کہ نبی پہ جادو ہوا. تو اس کنسیپٹ کی وجہ سے جو ہمارے لوگوں کے اندر یہ فکر آ گیا نا کہ واقعی ہی ایگزسٹ کرتا ہے جو ہوا تھا. وہی نا، اس بات کو الٹا کے بتایا گیا. حالانکہ قرآن تو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ نبی پہ جادو ہوا، قرآن تو الٹا اس بات کو نگیٹ کر رہا ہے. اور کہنے والے کون ہیں؟ کافر. تو آج بھی جو کہے گا کہ نبی پہ جادو ہوا تھا تو وہ کون ہے؟ کافر ہے ڈیفینیٹلی. تو اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم ایسے الزام لگاتے ہیں قرآن پہ یا ایسے باتیں کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں آباء و اجداد سے یہ چیزیں ملی ہیں کہ نبی پہ جادو ہے. یہ باتیں ہمیں بھی سننے کا، ہمارے ماں باپ بھی بتائیں گے، ہمارے مولوی بھی بتائیں گے، لیکن قرآن کی وہ آیت کھول کے نہیں پڑھتے، اس پہ وہ غور نہیں کرتے، اس پہ ذرا تدبر نہیں کرتے کہ اس آیت میں لکھا کیا گیا. میں اس پہ ایڈ اور بات کرنا ہاں ضرور ایڈ کریں. ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے ہنوت اور مروت کا، جو دو فرشتے تھے جن کو زمین کو اتارا جاتا، جن کے ذریعے سے لوگوں نے میجک سیکھا تھا کہ جیسے میاں بیوی کے اندر کچھ نہ کچھ مینیپولیٹ کر کے اوکے، ان کو الگ کرنا. اچھا، میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ جو تمثیلات دی جاتی ہیں نا قرآن پاک میں، بیسیکلی یہ جتنی بھی مثالیں ہیں نا، اس میں ان کو ہم نے سن کے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد ہم نے آج کے اس دور میں اپنے اوپر ان کو اپلائی کرنا ہے، اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. یعنی ایسے دو لوگ جو کسی کو ایسا ایک منتر یعنی ورژن یعنی لائنیں سکھاتے تھے جن لائنوں سے میاں بیوی میں لڑائی پڑتی ہے. اچھا، آج بھی چیک کریں کہ ہمارے معاشرے میں یا فیملی سسٹم میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے. آج بھی جو لڑائی جھگڑا ڈلوا رہا ہے وہ ہاروت اور ماروت ہی ہے. مطلب ایسے ہی کسی کے بارے میں وہم ڈال دینا، کسی کی بیوی کے بارے میں کہ یار میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے، وہ نا وہاں جا رہی تھی، یا اس طرح کی بات کرتی ہے، یا تمہارے بہن جا رہی ہے، یا
اس طرح سے کچھ کر رہا ہے، تو یہ کیا ورژن ہے؟ یعنی یہ منتر ہے نا ایک طرح کا. یہ ورژن جتنے ہوتے ہیں نا، یہ جو فکرے ہوتے ہیں یہ بھی اثر رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک منتر ہے. مطلب میں اتنا لفظ کہنے سے آپ کے دل میں جذبات میں تبدیلی آ جائے گی، آپ میرے بارے میں فیلنگ چینج. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں میرے لیے نیگیٹو تھاٹ آئے گا کہ یہ مجھے برا سمجھتا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا. اسی طرح سے یہ والی باتیں جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ڈلواتے ہیں، یہ بھی میجک ہے، یہ منتر ہے. جیسے ہم فرسٹ کنسیپٹ کیا تھا تو ورڈ سے manipulate کرنا. ہاں یہ ورڈ سے ہے مینیپولیٹ کرنا. یہ تیسرا جو آپ کا وہی جو کویسچن پوچھ رہا تھا، تو وہ یہ تیسرا یہ تھا کہ یہی الفاظ کے وہ فکروں سے کر کے کرتے ہیں.